اچھا آپ کو پڑھایا گیا یا 40 پارے مانتے ہیں قرآن ہو رہا ہے، آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیا؟ پراپوگنڈا چلتا ہے سر. جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں نا، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جاہل ہیں، جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں. ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہوگا جی، وہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا. اسماعیلیوں کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے سر. اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچے ہی حافظ ہے. مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ای میل کی، وہ بتانے لگا وہ اسماعیلی تھا، پھر میرے لیکچر سن کے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکلا، تو مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حافظ نہ ہو، لیکن بس حافظ ہی ہے، بلکہ حافظ ہے پنجابی والا، ترجمہ نہیں آتا، عقیدے قرآن کے مطابق نہیں. اور یہاں مشہور کیا ہے جی، وہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے، تو ادھر اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا، چونکہ یہاں پہ زیادہ مدرسے تھے سنیوں کے، سنی یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں. یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے، پورا سسٹم چل رہا، تو ظاہر ہے وہ حافظ ہی بن کے نکلنے تھے. تو لیکن ایران میں آپ چلے جائیں، وہاں حفظ کے مدرسے ہیں، ہزاروں حافظ ملیں گے آپ کو. یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سلسلہ شروع کیا تو حفاظ ملیں گے. ہمارے پاس ہمارے وہ جو حیدر بھائی آتے ہیں، وہ قم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ حافظ بھی ہیں، ماشاءاللہ بہترین پروننسیشن ہے ان کی. یہ یعنی ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا وہ حافظ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں، لہٰذا ان میں حافظ ہی کوئی نہیں ہے. کہانی ہے چل رہی ہے، 40 پارے ہیں، وہ جو 30 پارے وہ 10 پارے وہ کہتے ہیں بکری کھا گئی. اللہ یہ بکری کھانے والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، وہ تو شیعہ پیش کرتے ہیں، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے بکری کھا گئی، اور حدیث بھی ٹھیک ہے. وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسخے جو ہے دریا میں دریا برد ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ڈسپوز آف ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے ہوئے مصحف کا محتاج ہی نہیں ہے. آج دنیا سے سارے مصحف ختم کر دیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا. جب تک سارے حافظ مر نہیں جاتے ہیں نا، قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا. لکھا ہوا بے شک سارا ریکارڈ ختم کر. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت لی ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصحف لکھتی کمپنی ہے تاج کمپنی یا ضیاء القرآن پبلیکیشن یا قدرت اللہ کمپنی، لیکن اس کو سرٹیفائی حافظ قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے. وہ حافظ قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسخے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے؟ نہیں. جو اس کو کریم کروایا گیا نسل در نسل، عملی تواتر سے، اجماع سے. اور یہ اتنا سٹرونگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لقمہ مل جاتا ہے. آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو کوئی احترام میں چپ رہتا ہے؟ لقمہ ملتا ہے سر، وہ پڑھ نہیں سکتا.